اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج طلباء کی موجودگی میں یہ بچوں کے کچھ بڑے سینسٹیو قسم کے سوال ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودا کے بارے میں، کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے۔ جی آپ کا پہلا سوال، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ عبد الرحمان۔ کس کلاس کے ہیں آپ؟ فرسٹ ایئر۔ اسی محلے سے ہیں؟ جی جی، ایف ایس سی یعنی فیکلٹی آف سائنس کے ہیں۔ اور کون سے کالج سے ہیں آپ؟ پنجاب کالج سے ہیں آپ۔ تو کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ جو یہودی ہے جنہوں نے فلسطین میں مطلب آج کل یہ جو بڑی افواہ پھیلی حملہ کی انہوں نے، تو یہ ان کا پس منظر کیا ہے، یہ بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کا، یہ کہاں سے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ میں تمام بچوں کا ہی یہی سوال ہے اور کمال ہے، کیونکہ آج کل کے حالات کے تناظر میں یہ دیکھ رہے ہیں بچے کہ کس طرح یعنی فلسطین پر، مسجد اقصی پر ان کا یعنی حیات تنگ کر رکھی ہے، اور کس طرح وہ یعنی انہوں نے خون ریزی شروع کی ہوئی ہے، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کانٹیکس میں، بینگ اے مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑے مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جہاں ہمیں سائنسی اور قسم کی بڑی معلومات ہیں، اور آج کل کے یہ نیو جنریشنز کو یعنی موبائل کے بارے میں، اس کے فضائل اور ہمارے مسائل انہیں سارا پتہ ہے، اور ہمیں ان کی بھی معلومات ہونی چاہیے جن سے ہمارا ابدی رشتہ ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ تو یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اس میں اصل میں ابراہیم علیہ السلام، جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ملت ابراہیم، اور یہ اللہ کے بہت بڑے یعنی نبی خلیل اللہ، تو ان کے دو بیٹے تھے۔ اس میں ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں بارہا آپ نے سنا، اور بقرہ عید کے یعنی دنوں میں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں سنتے ہیں کہ بھئی اس کا پس منظر کیا ہے، کہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں بکروں کی صورت میں، گائے بھینس کی صورت میں، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہی اسماعیل ہیں جن کی لڑی سے یعنی نبوت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی، پیارے آقا، مخبر صادق، اور جو ہمارے آخری نبی الزماں ہیں، جن پر جان فدا، یہ وہیں سے ہیں۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسماعیل کے بارے میں آپ نے ان کی جو زندگی ہے، یہ مصائب سے عبارت ہے، امتحان سے عبارت ہے۔ یہ وہی اسماعیل ہیں کہ جب ان کے ابا نے یہ کہا کہ آئیے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی آپ کو راستے میں قربان ہونا ہے، تو یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے یعنی اپنے باپ کے آگے، اپنے والد کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور جان دینے کو تیار ہو گیا اللہ کے راستے میں۔ تو یہ اسی کے بارے میں تو علامہ نے کہا تھا کہ یہ جو یعنی آداب یعنی وہ کیا ہے، یعنی فیضان نظر تھا یہ کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ باپ کے آگے اس نے بالکل دم نہیں مارا اور لیٹ گیا ذبح ہونے کے لیے۔ آج کل کے تو بچے یعنی یہ دیکھیں کہ پاؤں دبانے کو کہو تو ڈر ہوتا ہے کہیں گردن نہ دبا دی جائے، یہ حالات آ گئے ہیں، لیکن وہ بچہ تھا یہ اتنا با ادب۔ تو یہ تو حضرت اسماعیل تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل میں جو لقب تھا وہ تھا بنی اسرائیل۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو ان سے یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو اس طرح ایک بڑی لمبی جو ہے وہ فہرست ہے۔ بہرحال دو بغاوتوں کے بارے میں، دو سرکش جو بگ ڈیزاسٹر تھے، اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کو آپ سٹڈی کریں، اور اللہ کرے آپ لوگوں کو وقت مل جائے کہ ہم دیکھیں ہمارے کیا پس منظر ہیں۔ تو اس میں اس کی تفسیر میں جب آپ جائیں گے تو وہاں اللہ رب العزت نے یہاں دو بڑے بڑے جو سرکش تھے، تو باقی تو یہ ان کو پوری دنیا میں یہ پھرتے رہے، ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی ان سے بغاوت کی، سرکشی کی، وقت کے نبی کے آگے اکڑ گئے۔ ایک ہوتا ہے ذاتی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ان کی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، اس سے آپ انفرادی طور پہ وہ انحراف کرتے ہیں تو آپ کا اور معاملہ اللہ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پر جب آپ بغاوت پر اتر آتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں بحیثیت قوم، تو اس وقت اللہ پاک پھر معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کہا کہ اجر و انصاف صرف حشر پر موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ اسی کانٹیکس میں تھا۔
تو جب انہوں نے حضرت پہلا موسیٰ علیہ السلام سے جب بغاوت کی، جب سرکشی کی، تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا ہے بخت نصر کی نظر میں، بخت نصر کی شکل میں۔ اس نے پھر وہ خون کی ہولی کھیلی ہے، انہیں فلسطین سے اتنی پولو کھلائی، انہیں اتنا مارا انہیں، قتل کر دیے بے شمار، اور جو بچے، یہ جو بخت نصر تھا یہ بابل کا بادشاہ تھا، یہ انہیں فلسطین سے اٹھا کے بابل لے آیا، وہاں اس نے انہیں غلام بنا لیا اپنا۔ یہ اتنے سرکش لوگ یہ وہاں غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ ہے نا جہاں غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ انہوں نے غلامی قبول کر لی ہوئی تھی، یہ وہاں رہنے لگے اور یہ غلام بن کے رہ گئے۔ پھر ایک اور بادشاہ اٹھا اور اس کا نام تھا انصویری، وہ بابل کا تھا، یہ ایران کا بادشاہ تھا۔ اس کو ترس آ گیا، کیونکہ ترس کیا آنا تھا، اللہ نے ان پر رحم کیا، انہوں نے پھر توبہ طائب کی ہوگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو اس بادشاہ کو مسلط کیا۔ اس بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا، ان کو وہاں سے اٹھا لایا، 70 سال کی غلامی سے انہیں نجات دی اور لا کے فلسطین میں بسا دیا انہیں۔ سمجھ گئے بات؟ یہ فلسطین میں آباد ہو گئے، ان کی بڑی تعداد بڑی، اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی کے مطابق کہ ان کی بڑی تعداد ہو گئی اور ان کی بڑی قوت ہو گئی۔ یہ پھر لوگ سرکشی پہ اتر آئے، انہوں نے پھر بغاوت کی، پھر جو ہے یہ تکبر ان کے آگے آیا، تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ نے ان پر پھر عذاب مسلط کیا۔ یہ 2 بگ ڈیزاسٹر ہیں، یہ بڑے بڑے 2 ڈیزاسٹر ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان پر، یعنی ایک اور بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا تعلق یہ روم سے تھا، اس کا تیتوس نام تھا، تفاسیر کی کتابوں میں اس کا تیتوس نام ہے۔ اللہ نے اس کو مسلط کیا۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باغی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب نبی ہیں، اور کیا ان کو اٹھا لینے کے بعد اللہ نے ایسا کیا یا زندگی میں ایسا کیا؟ بہرحال اللہ نے 2 مرتبہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل میں بتایا ہے کہ ان کی سرکشی کے اوپر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ پاک نے، یعنی پھر تیتوس نے ان کا حشر نشر کیا، ان کو بہت مارا ان کو، اور ان کو اب پھر سے جو ہے ان کی سرکشی کی سزا دی۔ یہ تو تھا ان کا ہلکا سا انبیاء کا پس منظر، اور میں انشاءاللہ تعالی اگلے موقع پہ آپ کو بتاؤں گا میں کہ یہ پھر دوبارہ یہ فلسطین میں یہ کیسے آباد ہوئے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل، جو آپ کا سوال تھا کہ یہ 2 بڑی بڑی بغاوتیں تھیں جو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے، نبیوں کے سامنے یہ اکڑے ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کو، یعنی جو بابل کا بادشاہ تھا بخت نصر، اور اس نے جناب ان کو بہت مارا، ان کا تہس نہس کر دیا، ان کو قتل عام مچایا، اور وہ آ کے ان کو پھر جو ہے بابل میں اس کو آباد کیا۔ وہاں 70 سال تک یہ غلام رہے۔ پھر یہ انصویری ایک بادشاہ تھا، پھر اللہ پاک نے اس کو بھیجا، اس پر انہوں نے انہیں رحم آیا، بابل پر حملہ کیا، اور یہ ایران کا بادشاہ تھا انصویری، اس نے ان کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کو فلسطین پہ جا کے آباد کر دیا۔ یہ پھر سرکش ہوئے، تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے اللہ کے وہ آخری، یعنی اس لڑی سے، بنی اسرائیل سے، یعنی اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے ہیں، آخری نبی، تو پھر انہوں نے بغاوت کی ہے۔ 2 بغاوتیں پڑی، انہوں نے پھر ان کو بہت مارا، ان کی بہت پٹائی ہوئی۔ تو یہ بڑے سرکش قسم کی قوم ہیں، کہ لوگ ہیں، یعنی تاریخ کے اوراق ہمیں ایسے ہی بتاتے ہیں، اور ان کو پھر وہاں ان کی دھلائی ہوئی۔ پھر جو دوسرا بادشاہ، اس کا میں نے نام دیا ابھی آپ کے سامنے، اور یہ بادشاہ یہ روم کا بادشاہ تھا، اس کا تیتوس نام تھا، جس کو تیتوس بھی کہتے ہیں۔ اس نے آ کر جو ہے ان کو سرکشی کی سزا دی۔ اللہ نے اصل میں ان کو مسلط کر دیا تھا، ان بادشاہوں کو، یعنی ان کی سزائیں دینے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان سے، کہ جب عورت، یعنی وہ جو عورت نے سوال کیا تھا جب مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی تھی کہ اللہ تجھ پر عذاب نازل کرے کہ تو نے اتنا خون بہایا ہے، تو اس نے کہا تھا اللہ کا عذاب آ تو چکا ہے میری شکل میں۔ تو اس طرح بندوں کی شکل میں اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ پھر میں انشاءاللہ آگے سے بتاؤں گا کہ پھر کیا ہوا، پھر یہ کہاں گئے۔ فی الحال یہ فلسطین میں بس کے تھے، یہ 2 بڑے تھے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ بتاؤں گا۔ اللہ حافظ۔